ملک کے موجودہ حالات میں میں جو بات برادران اسلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ بس بدقسمتی سے اس ملک میں بعض لوگ مسلسل نفرت کی کھیتی لگاتے رہے ہیں۔ اب یہ کھیتی پک گئی ہے اور اسی کے سہارے لوگوں کی لاشوں پر چڑھ کر اقتدار کے بام و در پر اقتدار کی آخری انتہا تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، انہیں بھڑکایا جائے، انہیں اکسایا جائے، ان کے جذبات کو ورغلانے کی کوشش کی جائے۔ جب مسلمان جذبات میں آ جائیں تو ایک طرف یہ بات آسان ہوگی کہ میڈیا میں مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جائے اور ظالم کو مظلوم کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ مسلمان جان سے بھی ہاتھ دھوئیں گے، مسلمانوں پر گولی بھی چلائی جائے گی اور تصویر ایسی پیش کی جائے گی کہ گویا خود مسلمانوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس بات کا موقع ملے، اس بات کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ مسلمان نوجوانوں پر گولیاں چلائی جائے، انہیں جیل کی کوٹھریوں میں ڈال دیا جائے اور ہمارے اشتعال کو اس کے لیے دلیل اور سبب بنا کر پیش کیا جائے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت آپ بہت زیادہ حکمت سے اور مصلحت سے کام لیں، اپنے آپ کو بے برداشت ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو مشتعل ہونے سے بچائیں۔ قرآن مجید نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مقصد یہی ہے کہ جب دشمن آپ کو بے برداشت کرنا چاہے، جب لوگ آپ کو مشتعل کرنا چاہیں تو آپ اپنے آپ پر، آپ اپنی زبان پر، آپ اپنے مزاج پر، آپ اپنے قلم پر قابو رکھیں اور دشمن کی اس سازش کو، دشمن کی یہ سازش آپ کے غصے کی وجہ سے، اشتعال کی وجہ سے کامیاب ہو جائے، ایسا نہ ہونے دیں۔ یہی اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے اہم پیغام ہے، کیونکہ بی جے پی کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ترقی کی بنیاد پر نہیں، ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی بنیاد پر نہیں، امن اور شانتی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فرقہ پرستی اور نفرت کا کارڈ کھیل کر اقتدار حاصل کیا کرتی ہے۔ اس وقت ہمیں بہت سوچ سمجھ کر، سنبھل کر، تحمل اور بردباری سے کام لے کر، حکمت و مصلحت سے کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔